منڈی بہاؤالدین ایک بار پھر سے جل رہا ہے اور اس کے جلنے کی وجہ خاندانی دشمنی ہے۔ یہ دشمنی جو گزشتہ روز آپ کو ہمیں پورے پاکستان کو نظر آتی ہے کہ ایک شادی کی تقریب پر ایک جتھا حملہ آور ہوتا ہے، مسلح حملہ کرتا ہے اور وہاں پر آ کر ڈھیر لگا دیتا ہے اپنے ظلم کے۔ اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ اس حملے سے پہلے بھی جب یہ حملہ نہیں کیا گیا تھا، اسی شادی میں مسلح لوگ جو ہیں اس شادی کے تحفظ کی ذمہ داری ادا کر رہے تھے۔ یعنی یہ دشمن داری کا معاملہ ہے۔ خاندان ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کسی بھی لمحے دشمن حملہ کر سکتا ہے۔ کیوں ایکسپیکٹ کر رہا تھا؟ کیونکہ اسی خاندان پر مبینہ طور پر ایک شخص کے قتل، جس کا نام شاہد ہے، اس کے قتل کا الزام بھی ہے۔ یہ ایک سیریز آف ہیپننگ ہے، سیریز آف انسیڈنٹ ہے۔ اس واقعے کا بیک گراؤنڈر جو ہے وہ ہمیں اس کے ایف آئی آر سے سمجھ آتا ہے، وہاں پر تھوڑی سی تحقیق اور تفتیش کرنے سے سمجھ آتا ہے کہ شاہد نامی ایک شخص قتل ہوتا ہے 21 دسمبر 2023 کو، اور مبینہ طور پر مدعیان کا ماننا ہے کہ یہ اس کے ناحق قتل کا جو مبینہ ناحق قتل کا جو ہے معاملہ ہے، یہ اس کا بدلے کا ہے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی فیصل شہزاد نامی شخص جو ہے وہ للکارہ مار کر دھمکی بھی دیتا ہے ہال میں آ کر فائرنگ کرنے سے پہلے کہ اپنے بھائی شاہد کے ناحق قتل کا بدلہ لینا ہے اور ان کو مزہ چکھا دینا ہے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ مدعیان جو ہیں ان کا موقف بہت واضح، بہت کلیئر ہے۔ انہوں نے 8 لوگوں کو اس میں شامل کی ہے، 6 لوگ نامزد ہیں، 2 لوگ نامعلوم ہیں۔ فیصل شہزاد مرکزی ملزم سمجھا جا رہا ہے، جی کلیم کیا جا رہا ہے کہ فیصل شہزاد کی اماں پر طارق کا قتل ہوا ہے اور محمد انار کا قتل ہوا ہے۔ فیصل شہزاد مبینہ طور پر طارق سے مخاصمت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے۔ مدعیان کہتے ہیں کہ فیصل شہزاد، مراتب علی، علی ولد مظفر اقبال، پھر مظفر اقبال، یعنی یہ مبینہ طور پر باپ بیٹا معلوم ہوتے ہیں، ممریز، الطاف اور 2 نامعلوم افراد جو ہیں ہونڈا سیوک سفید رنگ کی گاڑی ہے اس پر آتے ہیں، ساتھ ایک 125 بھی بتایا گیا ہے۔ یہ داخل ہوتے ہیں اور اندر داخل ہونے کے بعد یہ مسلح انداز میں جس شادی میں داخل ہو رہے ہیں وہ ایک اوورسیز پاکستانی کی شادی ہے، محسن اس کا نام ہے، محسن رضا، اور بتاتے ہیں کہ جی 4:15 پہ کھانا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا اور پورے 5 بجے قریب جب الوداع کر رہے ہیں، کچھ لوگ جا رہے ہیں، کچھ لوگ ابھی موجود ہیں، تو یہ لوگ گھس آئے ہیں۔ فیصل شہزاد مرکزی ملزم ہے اور کہا جا رہا ہے کہ فیصل شہزاد نے سب سے پہلے اندر آتے للکارہ مارا ہے اور اس نے للکارہ مار کے کہا ہے باواز بلند کہ شاہد جو ہمارا بھائی ہے اس کے ناحق قتل کے بدلہ لینے کا وقت آیا اور ان کو مزہ چکھا دیں گے آج۔ اور اس کے بعد فیصل نے اپنے پستول سے فائر کی ہے اور یہ فائر طارق کے، جو کہ دولہے کا بڑا بھائی ہے، اس کے سینے پر بائیں جانب لگتا ہے۔ اور اگر ان ویڈیوز کو دیکھا جاتا ہے تو ویڈیوز شادی کی جہاں پر نوٹ نچھاور کیے جا رہے ہیں، دولہا ماشاءاللہ پوری شان و شوکت کے ساتھ وہاں پر نظر آ رہے ہیں، اس میں جو ہمارا انداز ہے اس کے مطابق طارق بھی ایکوپڈ ہے، طارق بھی ایکوپڈ ہے، مختلف لوگ ایکوپڈ ہیں، they are wearing بینڈالیئرز، they are having weapons، وہ اپنا سیفٹی کور بنائے ہوئے، وہ اپنے آپ کو محفوظ کیے ہوئے۔ لیکن جب یہ حملہ ہوتا ہے تو بقول مدعیان کے فیصل شہزاد کا پہلا فائر جو کرتا ہے وہ طارق کے سینے پر بائیں جانب جا کے لگتا ہے۔ ان دا مین وائل محمد الطاف فائر کرتا ہے، وہ طارق کے سینے میں دائیں جانب لگتا ہے۔ مراتب فائر کرتا ہے اور ایک مہمان جس کا نام محمد انار ہے، محمد انار کے سر پر جا لگتا ہے۔ اسی دوران علی ولد مظہر اقبال بھی فائر کرتا ہے، پھر مظہر اقبال بھی فائر کرتا ہے۔ یعنی ان تمام ملزمان جو مسلح تھے انہوں نے ہوائی فائرنگ بھی کی، انہوں نے ایمڈ ٹارگٹ بھی بنایا، لوگوں کی جان لینے کی کوشش کی۔ جب ہم نے ماضی کے کچھ پنوں کو پلٹنے کی کوشش کی، اس حادثے، اس واقعے سانحے کے بیک گراؤنڈر کو سمجھنے کی کوشش کی، تو ہمیں پتا چلا کہ یہ پپرا برادری کے دونوں گھر ہیں، پپرا ہی گاؤں ہیں، ان کی آپس میں دیرینہ دشمنی ہے۔ دیرینہ دشمنی کا بنیادی نقطہ جو ہے وہ ابھی بھی پولیس
शेयर नहीं कर पा रही है। हाँ, मकामी सतह पर इनकी दोनों की दुश्मनी ही जानी जाती है। उसकी वजह यह है कि दोनों घर बासर हैं, ताकत की लड़ाई भी है, जे कार की लड़ाई भी है, और फिर मुबैना तौर पर शाहिद का कत्ल भी हुआ है, और उससे पहले भी 2 हैपनिंग्स ऐसी हुई हैं कि दोनों घरों के लोग जो हैं उनको निशाना बनाया गया जाता रहा मुबैना तौर पर, और दोनों घरों में तकलीफ उठाई जाती रही है। नाउ द पॉइंट टू पॉन्डर अबाउट इज, समझने की बात यह है कि हमने सीसीडी बनाई थी। इस सीसीडी का काम यह था कि आपने इस किस्म के वाकयात का रोकथाम करना है। हमने आवाजें आई कि जिनकी मुखालफतें, जिनकी दुश्मनियां, या सुलह कर ले, दुबई चले जाए, बट द हैपनिंग इज कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान अपनी शादी के लिए आया वो भी निशाना बनता है, उसका बड़ा भाई भी मारा जाता है। तो इट इज अ बिग 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 क्वेश्चन मार्क ऑन पुलिसिंग सिस्टम। पुलिस का काम सिर्फ हादसा वाकया होने के बाद नहीं है। देखें, वीडियोस देखी जाती हैं, फायरिंग हो रही है, 15 से इतला दी गई है, पुलिस पहुंचती है, डाला आता है, इंतहाई नॉन प्रोफेशनल तरीके से पुलिस अंदर एंटर होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई डकैती हुई है और डकैती करके चला गया, कोई चोरी हुई है, कोई चोर चोरी करके चला गया। अब पुलिस अपनी वहां से आके तो डॉक्यूमेंटेशन जैसे करने के लिए बिल्कुल इस रवैये में, दे हैव गॉट देयर वेपन्स, और उनकी बंदूकें, उनके असले साथ लटक रहे हैं, वो झूमते झूमते ढीले ढाले जो है अंदाज में जा रहे हैं, और नजर आ रहा है कि दे आर अपेरेंटली वेटिंग कि जनाब चले जान तो उस तो बाद इसी अंदर चले जाइए। पूरी दुनिया में पुलिसिंग की ट्रेनिंग होती है कि भाई जालिम जब जुल्म कर रहा है, आपने उसको उस टाइम पे कब करना है, आके पकड़ना है, उसको एट हिज नीज लेके आना है। बट इस मामले में ऐसी चीज नहीं देखने को आई। कुछ इतलात हैं कि पुलिस के पास कुछ मुल्जिमान हैं, लेकिन हमारे सोर्सेज के मुताबिक वो नामजद मुल्जिमान नहीं है, वो अजीजो कारी में मरकजी मुल्जिम नहीं है। बहरहाल पुलिस उनकी तलाश में हम्बल सबमिशन के स्कोर सेटल करने से कुछ नहीं होगा। यू नीड टू ब्रिंग पार्टीज ऑन द टेबल। इफ यू कांट, तो ये 3-4 हैपनिंग्स पहले हो चुकी हैं, और इस दफा तो हद ही पार हो गई है। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि किसी खानदान की खुशी का मौका है, वहां पर ख्वातीन मौजूद है, वहां पर बच्चे मौजूद हैं, वहां पर मेहमान मौजूद हैं। अभी नासिर बोसाल साहब का जिक्र किया जा रहा है कि नासिर बोसाल साहब जो मुतल्लिका एमएन है, ही वॉज एट दैट प्लेस, और चंद लम्हे पहले वो निकल के यूं बाहर जाते हैं और पीछे से ये हमला हो जाता है। तो आप लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी देख लें। अल्लाह पनाह अता फरमाए। विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम मौके पर जाएं, जाके फैमिलीज से मिलें, उनके गम को गलत करने की कोशिश करें, उनके गम में शामिल हों, उनके जख्म पर जाके मरहम रखने की कोशिश करें। और वहीं हमारी दस्तबस्ता दरख्वास्त ये है कि पुलिस भी अपना काम करे और जस्टिस मस्ट प्रिवेल। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।